دشمن نے اچانک حملہ کر دیا تھا، تین طرف سے دشمن نے گھیر لیا تھا، صرف ایک طرف پہاڑ تھا۔ ہم پہلے فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں۔ ہم میں سے اکثر کی رائے یہ ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کریں، لیکن ہماری تعداد کم تھی، دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن فیصلہ کر پا نہیں رہے تھے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کریں تو کیا کریں۔ اچانک جمعے کی نماز کے دورانیے میں ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے الجبل الجبل، پہاڑ کی پناہ پکڑ لو۔ کہا ہم نے پہاڑ کی پناہ پکڑی۔ اب ہم تھوڑے سے پیچھے ہٹے، دشمن پیٹھ کے پیچھے پہاڑ تھا، ادھر سے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ اب جو دشمن ہماری طرف آتا ہم اس کا سر قلم کر دیتے، دائیں طرف سے آتا اس کو اڑا دیا جاتا، سامنے سے آتا اس کا مقابلہ کرتے، پیچھے کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ اللہ نے دشمن کے حملے کو ناکام کر دیا، اور اس ناکام کرنے کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ زبان عمر سے جو نکلتا ہے وہ بھی حق ہے، اور قلب عمر میں جو آتا ہے وہ بھی حق ہے۔ چنانچہ بہت سارے مواقع پر یہ حضرت عمر کی شان ظاہر ہوئی کہ حضرت عمر زمین پہ کوئی رائے قائم کر رہے ہیں، ان کے دل میں کوئی خیال قائم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے اسی کو اپنا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے چند مثالیں میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کر دی تھی کہ منافقین کے جنازہ پڑھنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی کہ پڑھ لیا جائے، حضرت عمر چاہتے تھے نہ پڑھا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ امت کے بارے میں رحمت کا غلبہ تھا کہ ہو سکتا ہے میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ ہو جائے، لیکن حضرت عمر کی شان میں جلال کا غلبہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر جس شخص نے پوری زندگی اسلام اہل اسلام کو دھوکہ دیا، آخری وقت میں اس کا جنازہ پڑھنا بنتا نہیں ہے، حضور نے پڑھا دیا عبداللہ ابن ابی کا جنازہ۔ پیارے پیغمبر جنازہ پڑھا کے پیچھے آئے تو حضرت جبریل آیت قرآنی لے کے آ گئے کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان منافقین میں سے کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی۔ تو اللہ کے پیغمبر کو حضرت عمر کی چاہت کے مطابق اللہ کا قرآن نازل کر دیا گیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ زمانہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وصال فرمائے 4 سے 5 سال ہو چکے تھے۔ اب ایک دن حضرت عمر جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر ایک دم اپنے شمال کی طرف نظر دوڑائی اور کہنے لگے یا ساریت الجبل الجبل الجبل۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت اٹھائی تھی، وہ آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگ گئے کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ حضرت عمر نے خطبہ دیتے دیتے بے ربط سے جملے بولے ہیں۔ ایک تو ساریہ کا نام لیا ہے، یہ حضرت عمر کے لشکر کا ایک سپہ سالار تھا، اور دوسرے الجبل الجبل کہا ہے، پورے خطبے کے پہلے اور بعد والے حصے سے کوئی تعلق نہیں۔ خطبے میں جو آیتیں پڑھ رہے تھے آیتوں کا بھی اس یا ساریت الجبل سے کوئی تعلق، جو احادیث ارشاد فرما رہے تھے ان کا بھی ان کے ساتھ ربط کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے کہا امیر المومنین صحابہ کرام اس قسم کی چہم گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خطبہ جمعہ دیتے وقت ایک بے ربط سے جملے ارشاد فرمانے لگ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یا ساریت الجبل الجبل کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بات وہی تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرما دی تھی۔ وہ کیا؟ ان اللہ قد اجر الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے حق بات عمر کے دل پہ بھی جاری کر دی ہے، عمر کی زبان پہ بھی جاری کر دی ہے۔ فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، خطبہ دیتے دیتے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ مسلمانوں کا لشکر جو یہاں سے 700 میل کے فاصلے پر لڑ رہا ہے وہ چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں آ چکا ہے۔ اب جناب دشمن کے سارے اطراف ثلاثہ میں سے 3 طرف دشمن ہے، ایک طرف پیچھے پہاڑ ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ اگر یہ آگے بڑھے تو اس صورت میں مسلمانوں کا لشکر دشمن کے گھیرے میں آ جائے گا۔ تو میں نے اس لشکر کو متوجہ کیا ہے، یا ساریہ اور لشکر کے امیر، الجبل الجبل، پہاڑ کی پناہ لے لو، پہاڑ کی پناہ لے لو۔ کہا جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز خطبے کا وقت ہے۔ اب یہ بات میں نے اس وجہ سے کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میرے دل نے گواہی دے دی کہ واقعی مسلمانوں کا لشکر کسی مشکل میں آیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت عمر کے سامنے سے پردے ہٹا دیے تھے اور دشمن کی چالیں سامنے آ گئی تھی، تو مسلمانوں کے لشکر کو حضرت عمر نے مدینہ سے رہ کر رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لو۔ چنانچہ 3 ہفتے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آیا۔ کسی نے پوچھا کہ ساریہ وہ فلاں دن جمعے کے دن جمعے کے وقت میں معاملہ کیا تھا؟ حضرت ساریہ کہنے لگے کہ جناب ہم پر دشمن نے اچانک حملہ کر دیا تھا، 3 طرف سے دشمن نے گھیر لیا تھا، صرف ایک طرف پہاڑ تھا۔ ہم پہلے فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں۔ ہم میں سے اکثر کی رائے یہ ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کریں، لیکن ہماری تعداد کم تھی، دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن فیصلہ کر پا نہیں رہے تھے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کریں تو کیا کریں۔ اچانک جمعے کی نماز کے دورانیے میں ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے الجبل الجبل، پہاڑ کی پناہ پکڑ لو۔ کہا ہم نے پہاڑ کی پناہ پکڑی۔ اب ہم تھوڑے سے پیچھے ہٹے، دشمن پیٹھ کے پیچھے پہاڑ تھا، ادھر سے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ اب جو دشمن ہماری طرف آتا ہم اس کا سر قلم کر دیتے، دائیں طرف سے آتا اس کو اڑا دیا جاتا، سامنے سے آتا اس کا مقابلہ کرتے، پیچھے کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ اللہ نے دشمن کے حملے کو ناکام کر دیا اور اس ناکام کرنے کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی تھی۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ قد اجر الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ میرے رب نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں خدا کی قسم یہ عمر کی صرف آنکھیں ہی بینا نہیں تھی، عمر اپنی آنکھوں سے ہی نہیں دیکھتے تھے، عمر کے دل کو بھی اللہ نے ایسی بینائی عطا کر دی تھی کہ جناب 700 میل کے فاصلے پر اللہ کریم حضرت عمر کے سامنے ان کے دل میں جناب لشکر کے مسلمانوں کے لشکر کے حالات منکشف کر دیتا تھا۔ جی اور پھر اسی پر بس نہیں، میں نے کہا 17 آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو آیا اس کے مطابق اللہ کریم نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ حضرت عمر پردے کا حکم چاہتے تھے،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जाहिर है जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आना था, हुक्म नहीं दिया, लेकिन हज़रत उमर ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मुसलमानों की औरतें पर्दा किया करें, आपकी अज़वाजे मुताहरात भी आप इनको पर्दे का हुक्म दें, मेरा दिल ये चाहता है। अब हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वाफ़क़तु रब्बी फी सलास, मेरे रब ने मेरी मुआफ़क़त की या मैंने अपने रब की मुआफ़क़त की फी सलास, इन चीजों में, उनमें से एक पर्दे का हुक्म था। अल्लाह ने मेरी चाहत के मुताबिक मुसलमानों की औरतों को पर्दे का हुक्म दे दिया जी। और फिर इसी पर बस नहीं, हज़रत उमर कहते हैं मुसलमान हज करते हैं, उमरा करते हैं, मेरा जी चाहता था कि सिर्फ तवाफ ही ना हो बल्कि तवाफ के बाद बैतुल्लाह के साये में मकाम इब्राहिम के बाद 2 रकात भी पढ़ी जाए। तो कहते हैं मैंने तवाफ से जब फारिग हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के नबी, उमर का दिल ये चाहता है कि तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे 2 गाने तवाफ अदा किया जाए जिसमें हाथ बांधकर रब के सामने खड़ा होना भी हो। क्यों? इसलिए कि तवाफ किया था तो मटक मटक के चल के तवाफ किया जा रहा था, एक जगह करार नहीं था, सुकून नहीं था। मेरा दिल चाहता है कि एक जगह करार पकड़ के अल्लाह की बारगाह में क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन का नमूना बनकर अल्लाह की बारगाह में मकाम इब्राहिम के पीछे रुकू भी किया जाए, सजदा भी किया जाए, नमाज भी पढ़ी जाए। तो अल्लाह की मंशा क्या थी? हज़रत उमर कहते हैं अभी हमने तवाफ मुकम्मल किया था, रसूलुल्लाह के सामने मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, जिब्रील अमीन आ गए, अल्लाह के पैगंबर आपके गुलाम उमर का दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम पर 2 गाने तवाफ अदा किया जाए। तो अल्लाह ने भी इसको अपना हुक्म बनाकर नाजिल कर दिया है कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला जी। अच्छा, फिर ऐसे ही नहीं, जनाब बदर में कुछ कैदी आ गए, मुसलमानों के कैदी, मुसलमानों के रिश्तेदार थे, काफिर 70 काफिर कैद होकर आए। जनाब हुजूर ने सहाबा से मशवरा लेना शुरू किया, भाई इन कैदियों के बारे में क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस्लाम और अहले इस्लाम कमजोर हैं, अगर इनसे फिदिया ले लिया जाए और हर कैदी को फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, काफी सारे पैसे हमें मिल जाएंगे और उससे तीरें, तलवारें, नेज़े और मुसलमानों के पास सामाने हरबो ज़रब आ जाएगा। किसी ने मशवरा दिया कि जनाब इनके साथ एहसान का मामला कर लिया जाए, किसी ने और मशवरा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय भी फिदिया लेकर छोड़ने की थी, लेकिन हज़रत उमर की राय क्या थी? हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन जालिमों ने सताया हमें बहुत है, हम मक्का में थे, हमें हमारे घरों से निकाला, अल्लाह के नबी आप अपने घर में थे, आपके शहर से इन्होंने शहर बदर किया। मेरा जी तो और चाहता है जो उमर का रिश्तेदार है और काफिर कैद होकर आ गया उसको उमर के हवाले कर दो, जो अबू बकर का रिश्तेदार है तो उसको, उस काफिर को अबू बकर के हवाले कर दो, जो अली का रिश्तेदार है उसको अली के हवाले करो, जो उस्मान का रिश्तेदार है उसको उस्मान के हवाले करो, जो बिलाल का अजीज है उसको बिलाल के हवाले करो, और इन सब को कहो अपनी अपनी तलवारें नयाम से निकालो और इन काफिरों के सर कलम कर दो, और काफिरों के इधर सर कलम होंगे। इस्लाम की धाक पूरे अरब पर बैठ जाएगी, रोब इस्लाम का छा जाएगा। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर साहब हुजूर ने अमल नहीं किया। जाहिर है उस वक्त जो मशवरा सामने आया, ज्यादा सहाबा की राय भी फिदिया लेकर छोड़ देने की थी, चुनाचे अमल उस पर हुआ। लेकिन उसके बाद इताब आ गया, फरमाया अगर उमर की ये राय ना होती, सारे इसी राय पर चलते तो जाहिर इताब नाजिल हो सकता था। अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल करके
اشارہ اور پیغام دے دیا کہ عمر کی رائے اور فیصلہ ٹھیک تھا جی، لیکن مسلمانوں کا چونکہ اس پر مشورہ ہو چکا تھا، اس لیے اجتماعی مشورے سے یہ معاملہ طے پایا ہے، اس لیے عذاب نازل نہیں کیا جا رہا۔ تو اللہ نے حضرت عمر کے اس فیصلے کی بھی تصویب کی ہے جی۔ اور یہی نہیں، خدا کی قسم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی قوت کے ایک کامل اور شباب پر ہونے کی دلیل ہے۔ بہت سارے مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق اللہ کریم جناب فیصلے بھی صادر کرتے ہیں، اور بہت سارے مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرات میں نے جیسے حضرت ساریہ کا معاملہ سنایا، وہ بھی حضرت عمر کی روحانی قوت کے مضبوط ہونے کی دلیل کہ اللہ وہ چیزیں عمر کے سامنے ظاہر کر رہا ہے جو لوگوں کی نظر سے پردہ غیب سے اوجھل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنیے، حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ چہاروں میں اقضاہم علی، سب سے بڑے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے مالک ہیں، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک دن عشاء کی نماز میں نے پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں جناب مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے حضور کی یاد کا دریچہ کھل گیا، حضور زمانہ رسالت میں چلا گیا، مجھے ممبر نظر آیا، مجھے وہ یادداشتیں تازہ ہونے لگ گئی کہ اس ممبر پر میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اس مصلی پر میرے نبی نماز پڑھایا کرتے تھے، جناب ادھر حضور علیہ السلام فلاں استوانہ کے پاس حضور علیہ السلام کا عرش اور بستر بچھا چارپائی بچھی ہوتی تھی، یہ فلاں استوانہ اور ستون ہے، یہ حضور کی فراق میں رو رہا تھا، حضور کی یاد تازہ ہو گئی، فرما بیٹھا رہا دریچہ نبوی سے مختلف چیزوں سے اپنے ذہن کو تازہ کرتا رہا، کہتے اٹھ کے چلا گیا، میں مسجد میں سے گھر میں گیا تو بستر پہ سوتے سوتے بھی حضور کی یار کی یاد میں جناب بستر پر لیٹ گیا، جب تک جاگتا رہا حضور کے مختلف احوال یاد آتے رہے، کہتے پتہ نہیں چلا، میں نیند کی آغوش میں چلا گیا، نیند آ گئی، جب نیند آ گئی تو اچانک مجھے ایک خواب آیا۔ خواب کیا ہے کہ جناب اچانک نماز فجر کا وقت ہونے کو ہے، اذان ہونے جا رہی ہے، اور میں نے جناب یہ سمجھا کہ میں تو دیر مجھے ہو گئی، مسجد میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، کہتے میں نے کیا کیا، میں نے وہ جلدی گھر سے وضو کیا، وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، ذہن میں یہ تھا کہ فجر کی نماز ہو چکی ہے، تاخیر مجھے ہو رہی ہے، کہتے میں دوڑا مسجد کی طرف گیا ہوں، جب میں نے دیکھا میرے آگے خواب میں دیکھ رہا ہوں کون جا رہے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، میں بھی مسجد میں داخل ہونے کے قریب پہنچا، حضور مسجد میں داخل ہو گئے، اور فرمایا میں نے دیکھا کہ ویسے ہی داخل ہوئے ہیں جیسے حضور اپنی زندگی میں سنت کے مطابق داخل ہوتے تھے، پہلے دایاں قدم رکھا، بسم اللہ پڑھی، پھر اس کے بعد دعا پڑھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، مسجد کی طرف چلے گئے، جناب جہاں پر نماز کی صفیں تھی وہاں پر نماز کی صفوں کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے قریب جا کے سنتیں پڑھی۔ اب سنتیں پڑھی ہیں تو کہتے میں نے بھی جا کے فجر کی سنتوں کی نیت باندھ لی، کہتے اتنے میں حضور نے سنتوں سے سلام پھیرا تو مؤذن نے اقامت کہی، اب جب اقامت کہی سارے صحابہ کھڑے ہو گئے،
حضور مصلی رسول پہ چلے گئے، میں حضور کے پیچھے خواب میں سنتیں پڑھ رہا تھا، میں بالکل امام کے پیچھے حضور کے ساتھ، حضور کے یہ بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب کہتے ہیں میں خوش کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہتے اقامت کہی، میں نے اقامت کہی، حضور نے نماز کی نیت باندھی۔ اب جب نماز کی نیت باندھی، پیارے نبی نے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کہی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھی، سورت پڑھنے کے بعد رکوع کیا، رکعت مکمل کی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی، ایک اور سورت پڑھی، رکوع پر سجدہ کر کے دوسری رکعت بھی مکمل کر لی۔ ابھی رکعت مکمل کی تھی، تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیر رہے ہیں، سلام پھیرا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے تھا، حضور علیہ السلام کے بالکل پیچھے ہوں میں۔ اب کہتے کیا ہوا؟ کہتے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں بالکل خواب کی حالت میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، کہتے میں نے بھی سلام پھیرا۔ اب حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، حضور علیہ السلام ان نمازوں میں فوراً فارغ ہو کر مقتدیوں کی طرف رخ کرتے تھے، اور مقتدیوں کی طرف رخ کر کے تسبیحات پڑھتے تھے۔ تسبیحات سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ حضور نے یہ تسبیحات پڑھی، پھر الحمدللہ یہ تسبیحات پڑھی، اللہ اکبر یہ 34 مرتبہ پڑھی۔ اب کہتے ہیں میں حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور نے تسبیحات پڑھی ہیں، ابھی میں بھی تسبیحات میں مشغول تھا کہ اچانک مسجد نبوی کی ایک کھڑکی سے کسی عورت نے ایک تشت دیا، کھجوروں کا ایک تھال دیا جس میں کھجوریں تھیں، اور سامنے والے کو کہا کہ خذھا، ان کھجوروں کو پکڑو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھجوریں دے دیجئے اور کہہ دیجئے قسم بین الناس، لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ چنانچہ کہتے ہیں حضور نے کھجور پکڑی، سب سے پیچھے میں تھا، حضور کے سامنے میں تھا، حضور نے ایک کھجور پکڑی، مجھے پکڑا دی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دائیں بائیں صحابہ کو تقسیم کرنے لگ گئے۔ کچھ کھجوریں حضور علیہ السلام کے پاس بچی، کہتے میرا دل چاہا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں یا رسول اللہ آتنی تمرتا واحدہ، ایک کھجور مجھے اور دے دیجئے۔ کہتے ہیں لیکن حضور کے روب کی وجہ سے مجھے ہمت نہیں ہوئی، میں نے کھجور مانگ نہیں سکا۔ کہتے ابھی کھجور کھا رہا تھا، زبان کی مٹھاس میرے زبان پر موجود تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے اذان کی آواز میں نے سنی، میں نے کہا ہو دیر ہو گئی، آج تو تہجد کے لیے بھی بیدار نہیں ہوا، لیکن کہا جلدی جلدی میں نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد کی طرف دوڑ لگائی، میرا دل باغ باغ تھا، آج تو بڑا سہانا بڑا پیارا خواب دیکھا ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضور کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہوا ہوں، حضور کے پیچھے سنتیں پڑھی ہیں، پیارے نبی کے پیچھے پوری 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو جس جگہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، اسی جگہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جس طرح میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، بالکل اسی طرح جناب عمر بھی مسجد میں داخل ہوئے، دایاں قدم پہلے رکھا، بایاں قدم بعد میں رکھا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، آگے چلے گئے، اور جس جگہ پھر میری حیرت اور آگے بڑھی، حتیٰ کہ جس جگہ پیارے نبی نے سنتیں ادا کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل وہیں پر آ کر انہوں نے سنتیں ادا کی۔ اب کہتے ہیں میں نے بھی جہاں حضرت عمر کے پیچھے سنتوں کی نیت باندھی، اور وہیں پر جہاں پر خواب میں نے سنتیں پڑھی تھی۔ اب کہتے ہیں حضرت عمر نے سنتیں مکمل کی،
मुअज्जिन ने इकामत कह दी, मैं आगे, हज़रत उमर आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ा। और इत्तेफाक ये कि ख्वाब में जिस तरह मैं हुजूर के बिल्कुल पीछे था, यहां पर भी हज़रत उमर के बिल्कुल पीछे था। कहते अब हज़रत उमर ने पहली रकत शुरू की। सूरह फातिहा तो सबने पढ़नी होती है। कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सूरह फातिहा के बाद जो सूरत ख्वाब में जनाबे रसूलुल्लाह ने पढ़ी थी, वही सूरत हज़रत उमर ने पढ़ी। फिर दूसरी रकात जब शुरू की, मेरे दिल में ख्याल आया वो तो इत्तेफाक हो गया था ऐसा, लेकिन अब देखता हूं का खुदा की कसम मेरी हैरत को एक झटका और लगा जब दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत हज़रत उमर ने शुरू की, तो फिर भी वही सूरत थी जो हुजूर ने ख्वाब में पढ़ी थी। अब कहते हैं नमाज पढ़ी, मेरे दिल में बड़ा मैं खुश हूं कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। कहते हैं अभी सलाम फेरा है, तो जिस तरह हुजूर ने रुख किबले से फेर कर नमाज मुक्तदियों की तरफ कर लिया था, ऐसे ही हज़रत उमर ने भी रुख हमारी तरफ किया। अब जैसे ख्वाब में मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमने सामने थे, हकीकत में मैं और उमर आमने सामने। कहते मैं सोचने लगा कि ओहो बाकी सारे काम तो हो गए, ख्वाब में तो प्यारे नबी के हाथों से खजूर भी मिली थी, लेकिन यहां तो कोई खजूर का चक्कर कोई नहीं। का अभी ये ख्याल ही आया था, मस्जिद की एक खिड़की से किसी ने खजूरों का एक थाल दिया और कहा ऐ अल्लाह के बंदे, या अब्दुल्लाह खुद हाज़त तमर, अल्लाह के बंदे इन खजूरों को पकड़ो और ये खजूरें हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर को पकड़ा दो कि वो नमाजियों में तकसीम कर दे। अब कहते क्या है, कहते मैंने इस पर भी हैरान था। हज़रत उमर ने बिल्कुल वो थाल अपने बाएं हाथ में रखा, दाएं हाथ से खजूर उसी तरह पकड़ी जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ी थी। वो खजूर मुझे सबसे पहले मुझे दी, फिर दाएं बाएं तकसीम करना शुरू कर दी और उसके बाद खजूरें कुछ बच गई। अब जब खजूरें बची हैं तो कहते मैं तो पहले ही बड़ा हैरान और परेशान था। मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन आती तमरतन, अमीरुल मोमिनीन मुझे एक खजूर दे दीजिए। वो खजूर जनाब क्योंकि बाकियों में तकसीम करने से बच गई है, खजूर बड़ी मजेदार है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया ला या अली, अली ऐसा नहीं होगा। कहते मैं हैरान होकर देखने लगा। फरमाया अमीरुल मोमिनीन क्यों? फरमाया अगर ख्वाब में जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक से ज्यादा खजूर दी होती तो हुजूर का गुलाम उमर भी दूसरी खजूर दे देता, लेकिन मेरे नबी ने एक से ज्यादा खजूर नहीं दी तो मैं भी नहीं दूंगा। अब कहते क्या है, हज़रत अली खड़े हुए, फतक़ब्बला रासा उमर, हज़रत उमर के माथे को बोसा दिया और कहा अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन, ये ख्वाब तो मैंने आप किसी को नहीं बताया, आपको किसने बताया है? हाँ जी, कैसे आपको पता चला? फरमाया अमीरुल मोमिनीन उमर फरमाने लगे इत्तक़ी फिरासतल मोमिन, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना कि मोमिन की फरासत से बचो, डरो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है। फरमा अमीरुल मोमिनीन हूबहू जो आज हुआ है वो मैंने ख्वाब ऐसे ही देखा है। तो मैं अर्ज करूं यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है और ये इस शहादत ने उम्मत के अंदर बहुत सारे फितनों का दरवाजा खोल दिया और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए वो मनाक़िब, वो कुर्बानियां दी हैं कि आज भी हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो डिसिप्लिन, उनका जी अदालती निज़ाम, उनका मुक़न्निना का निज़ाम, उनका इंतजामिया का पुलिस का महकमा, उनका जनाब मुजाहिदीन से बढ़कर आगे फौजी एक महकमे का क़याम, ये हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो खूबसूरत तदबीरें और इंतहाई हकीमाना शान है जिसने उम्मत के लिए बहुत सारी रहमतों के दरवाजे खोले हैं। अल्लाह करीम हमें हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जनाब जो बहुत सारी खैरें उम्मत को मिली हैं हज़रत उमर की बरकत से, अल्लाह सारी की सारी उम्मत को उनसे बेहतरीन जनाब
حظ وافر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ظاہر ہے اسی عشرے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، حضرت فاطمہ کے جگر گوشہ، حضرت علی کے لخت جگر کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، ان کے جمالات، ان کے کمالات، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، اور امت کے اندر جو حضور علیہ السلام کا مشن لے کر انہوں نے امت کو پورا سورہ دیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم المرتبت صفات کے حوالے سے کچھ کلام اور تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ کریم ان عظیم المرتبت شخصیات سے ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔